السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ آج رات کو انشاءاللہ العزیز 13ویں تراویح مساجد میں پڑھی گئی ہے، اور اس تراویح کے اندر اگر دیکھا جائے تو 13واں پارہ پڑھا گیا ہوگا، بعض نے شاید وہ آگے نکل گئے ہوں، لیکن 13ویں تراویح کی مناسبت سے ہم 13ویں پارے پر تھوڑی سی بات انشاءاللہ کریں گے۔ یہ جو 13واں پارہ ہے اس کے اندر کچھ حصہ سورہ یوسف کا بیان ہوا ہے، اور سورہ یوسف کا کچھ حصہ 12ویں پارے کے آخر میں ہے، اور کچھ حصہ 13ویں پارہ کے شروع میں ہے۔ 13ویں پارے کے اندر جو دوسری صورت ہے وہ ہے سورۃ الرعد۔ الرعد بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، تو یہ سورۃ الرعد یہ 13ویں پارے میں ہے، اور سورۃ الرعد اس کی یعنی 43 آیات ہیں۔ 13ویں پارے کے اندر جو تیسری صورت ہے وہ سورہ ابراہیم ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء امام الحنفاء، ان کے نام سے یہ منسوب صورت ہے، اور 13ویں پارے کے اندر یعنی ایک آیت سورۃ الحجر کی ہے۔ تو یہ سورہ یوسف کا نصف آخر، سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم، تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں۔ تو ہم نے یہ ایک سلسلہ 15 سے 20 منٹ کا یہ شروع کیا ہے، جس کے اندر ہم 15-20 منٹ اس پارے پر تھوڑی سی بات کیا کریں گے۔ تو اب 15-20 منٹ کے اندر سارا پارہ اور اس کے مضامین کو سمونا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر کبھی کبھار کوئی ایک صورت یا کبھی کبھار کوئی 1-2 آیات ہم ان کو فوکس کر کے اور اپنا یہ 15-20 منٹ کا درس وہ انشاءاللہ رکھا کریں گے۔ اس سلسلے کے اندر آج کا جو ہمارا درس ہے وہ تفسیر سورہ یوسف۔
تو سورہ یوسف کے اوپر میں چند باتیں انشاءاللہ آج کی گفتگو میں عرض کروں گا۔ ان میں سے سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ یوسف، اس کے بارے میں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا واقعہ جناب یعقوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، اور ان کا ایک دوسرے سے جدا ہو جانا، اور یہ جدائی کا ایک لمبا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہی ہے، اگر کوئی آدمی سورہ یوسف کا ترجمہ اور اس کے مضامین کو جانتا ہو تو وہ انشاءاللہ سورہ یوسف پڑھے، تو اگر وہ بڑا پریشان ہوگا تو اس کو اس سورت کے پڑھنے سے سکون ملے گا۔ سب سے پہلی سورہ یوسف کی ایک خاصیت یہ ہے۔ دوسری اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ پوری کی پوری سورت جو ہے وہ ایک واقعہ پر مشتمل ہے۔ باقی قرآن مجید کے اندر جو واقعات ہیں، مثلاً جناب آدم علیہ السلام کا واقعہ، وہ کچھ سورۃ البقرہ میں ہے، کچھ سورۃ الاعراف میں ہے، کچھ سورہ کہف میں ہے، اور اس طرح مختلف سورتوں کے اندر وہ واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے یا دیگر انبیاء کے واقعات ہیں، وہ مختلف صورتوں کے اندر ملتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع سے آخر تک ایک ہی صورت میں آپ کو ملے گا۔ یہ سورہ یوسف کا ایک دوسرا امتیاز ہے۔ تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، چونکہ جن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی وہ بڑے ہی سخت قسم کے حالات تھے مکہ کے اندر، تو اس وقت پھر یہ سورت اللہ نے نازل فرمائی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے بھی ایک نبی دنیا میں آیا تھا، یوسف اس کا نام تھا علیہ السلام، اس پر بھی بڑی بڑی پریشانیاں آئی تھیں، لیکن بالآخر اللہ نے کامیابی، کامرانی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، لہٰذا یہ کامیابی اور یہ کامرانی انشاءاللہ بالآخر یہ آپ کے ہی حصے میں آئے گی، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے تو پہلی بات، جس کا دل پریشان ہو وہ اس سورت کو پڑھے۔ دوسری بات، ساری کی ساری سورت وہ ایک ہی واقعے پر مشتمل ہے۔ اور تیسری بات، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ اور چوتھی ایک اس کے اندر بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ جب یوسف علیہ السلام جس وقت ان کے بھائی ان کو مصر میں آ کر ملے، تو اس وقت پھر انہوں نے یہ بات یعنی کہی، جب ان کے بھائی ان کے سامنے کھڑے تھے اور انہیں اپنی غلطی کا بھی احساس تھا کہ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے جناب یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو معاف کر دیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ بالکل یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت بیان فرمائے جب آپ نے مکہ فتح کیا، اور اس وقت بڑے بڑے مجرم آپ کو تکلیفیں پہنچانے والے آپ کے سامنے کھڑے تھے، تو آپ نے بھی ان کو کہہ دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ پانچویں بات سورہ یوسف کے حوالے سے یہ ہے کہ سورہ یوسف جو ہے یہ ایک سوال کا جواب ہے، اور سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو وطن تھا اور ابراہیم علیہ السلام کی جو رہائش تھی وہ تو فلسطین میں تھی، پہلے وہ عراق میں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے وہ فلسطین میں آئے، تو اگلا سوال یہ تھا
کہ یہ یعنی جو یوسف علیہ السلام ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی یہ مصر میں کیسے جا پہنچے، یہ ایک سوال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کو بیان کر کے گویا اس سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ ایسے ایسے واقعہ ہوا تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کا شکار ہو کر کنویں میں ڈال دیا۔ ایک قافلہ پاس سے گزرا، انہوں نے جناب یوسف کو کنویں سے نکالا، جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ عزیز مصر اور ان کی بیوی نے ان کو خرید لیا، گھر میں ایک غلام کے طور پر رکھا۔ پھر اس کے بعد آگے وہ سارا واقعہ ان کے جیل جانے کا اور ان کی عزیز مصر کی بیوی کے ڈورے ڈالنے کا، یہ سارا واقعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس طرح کر کے جناب یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی یہ مصر میں آباد ہوئے، اور مصر میں آباد ہوئے تو پھر یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ مصر میں ہی آباد ہو گئے، اور وہاں پر ہی جناب موسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے مصر آباد ہونے کا وہ اس طرح پیش آیا۔ تو گویا کہ یہ 5 باتیں سورہ یوسف کی ایک امتیازی خصوصیت رکھتی ہیں کہ پریشان حال آدمی وہ اگر سورہ یوسف پڑھے گا اسے سکون ملے گا۔ اور اس پوری صورت کے اندر ایک مکمل واقعہ بیان ہوا ہے۔ اور تیسری بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے مکہ میں نازل کی۔ اور چوتھی بات جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی الفاظ کہے جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی معافی کے لیے الفاظ کہے تھے۔ اور 5ویں بات یہ ساری صورت ایک سوال کا جواب ہے کہ بنی اسرائیل وہ فلسطین یہ مصر میں آباد کیسے ہوئے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو وطن تھا ان کی رہائش وہ فلسطین میں تھی۔ سورہ یوسف کے حوالے سے ایک اور بات کر کے میں آگے بات شروع کرتا ہوں۔ سورہ یوسف کے اندر یعنی پورے قرآن میں یوسف علیہ السلام کا نام 24 دفعہ آیا ہے، اور ان میں سے 22 دفعہ صرف سورہ یوسف میں ہے، اور 1 دفعہ سورہ انعام میں ہے، اور 1 دفعہ سورہ مومن میں ہے۔ تو گویا پورے قرآن میں 24 دفعہ یوسف علیہ السلام کا اسم گرامی بیان کیا گیا ہے، اور ان میں سے 22 دفعہ صرف سورہ یوسف کے اندر ہے۔ اس کے بعد اگلی بات ہم یہ ہے کہ پوری سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے اوپر آنے والی 5 آزمائشوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی آزمائش وہ یہ تذکرہ ہوا کہ بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، کہ جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اس طرح 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب اپنے ابا جی کو بیان کیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو منع کیا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، چونکہ یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر کو سمجھ گئے تھے کہ اس کا معنی کیا ہے، 11 ستاروں سے کون مراد ہیں، سورج چاند سے کون مراد ہیں، بھائی حسد کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے اس کے باوجود وہ خواب جو تھی اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر دی۔ بھائی واقعی حسد کا شکار ہو گئے، اچھا ہم 11 ستارے یعنی 11 بھائی تجھے سجدہ کریں گے۔ پھر انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگانے کے لیے اپنی پلاننگ جو ہے وہ شروع کر دی۔ بعض نے کہا اسے قتل کر دو، بعض نے کہا قتل نہ کرو، اس کو کسی ایسی زمین میں پھینک آؤ خود بخود یہ مر کھپ جائے گا، اور بعض نے کہا نہیں اس کو ہم کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ بہرحال یہ پروگرام بنا کر وہ چلے گئے۔ تو یوسف علیہ السلام کی پہلی آزمائش کیا ہوئی، اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، یہ پہلی آزمائش۔ دوسری آزمائش ان پر یہ ہوئی کہ ان کو کنویں کے اندر پھینکا گیا۔ یہ کنویں کے اندر پھینکا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک بھائی نے یہ کہا القوہ فی غیابت الجب، کہ اس کو قتل نہ کرو، ایک کنویں میں پھینک دو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو کہ چلتا چلتا قافلہ پکڑ لے، اٹھا لے، ان کے ساتھ چلا جائے، ہماری آنکھوں سے تو دور ہو جائے گا۔ تو بہرحال پھر جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر، ان کی قمیض اتار کر اور اس کو جھوٹا خون لگا کر جناب یعقوب کے سامنے آ کر عشاء کے وقت رو کر کہتے ہیں ابا جی ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام وہ بڑے دانا آدمی تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ ان کا ایک یعنی پلاننگ کا حصہ ہے۔ فرماتے ہیں فصبر جمیل، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اچھا صبر کرنے کی توفیق دے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ کرتا جو ہے یہ کس طرح صحیح سالم ہے، اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو کرتا کئی جگہ سے پھٹا ہوتا، کئی جگہ سے ادڑا ہوتا، لیکن یہ کرتا اسی طرح سلامت ہے، روتے ہوئے آئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، ہر واہ ویلا کرنے والا سچا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یعنی کہ وہ رو رو کر اپنی بات بیان کرتے ہیں اور بڑے غم زدہ انداز میں لوگوں کو کہتے ہیں ہائے یہ ہائے وہ، تو ہر رونے والا، ہر چیخنے والا، ہر واویلا کرنے والا، ہر احتجاج کرنے والا وہ سچا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جھوٹا رونا روتے ہیں، جھوٹا رونا، تو یہ بھی یعنی کہ وہ جھوٹا رونا رو رہے۔ تیسری آزمائش یہ ہوئی کہ جناب یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نکالا نا قافلے والوں نے، تو انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، آگے جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ وہاں عزیز مصر اور ان کی بیوی آئے اور انہوں نے ان کو خرید لیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ چلو یہ ہمارا بیٹا بن جائے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تھوڑے سے درہموں میں انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ تو تیسری آزمائش جناب یوسف علیہ السلام غلام بن گئے، یعنی ایک آزاد سے غلام بن جانا۔ چوتھی آزمائش ان پر یہ ہوئی کہ وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ اب ان کے اوپر ڈورے ڈالنے لگی اور ان کے اوپر وہ اپنا محبت کا وار چلانے لگی۔ یہ ایک چوتھا وار، چوتھی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، فرمایا کہ اس نے تو ارادہ کر لیا تھا اور وہ بھی ہو سکتا ہے ارادہ کر لیتا اگر اس نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی۔ برہان سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر اللہ کی طرف سے خاص فضل و کرم ان کے شامل حال نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے جناب یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے۔ اب کیا ہوا، دونوں دروازے کی طرف بھاگے، جب دروازے کے اینڈ پہ پہنچے یعنی اس وقت سامنے ان کا عزیز مصر جو تھے وہ کھڑے تھے، تو اب وہ فوراً عورت نے اپنا پینترا بدل لیا اور فوراً وہ کہنے لگی کہ اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جو تیرے اہل کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ برائی کا ارادہ تو یہ کر رہی تھی، یہ مجھے ورگلا رہی تھی۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر ان کے خاندان کے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر یہ جو یوسف ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور عزیز مصر کی بیوی سچ بول رہی ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچا ہے اور یہ عزیز مصر کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ جب قمیض کو دیکھا گیا وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو گویا کہ جناب یوسف علیہ السلام کی یہ چوتھی آزمائش۔ پانچویں آزمائش ان کی یہ کہ ان کو پھر جیل جانا پڑا۔ جناب یوسف علیہ السلام کو ایک وقت آیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اس نوبت تک پہنچا دیا کہ انہوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اگر یہاں باہر رہوں گا تو ان کی گمراہی کا وار میرے اوپر چل جائے گا۔ تو انہوں نے خود دعا کی اللہ سے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ اس سے مجھے جیل زیادہ بہتر ہے
جناب یوسف علیہ السلام اب جیل میں چلے تو جناب یوسف علیہ السلام پر 5 آزمائشیں آئیں۔ پہلی آزمائش بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، دوسری آزمائش ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، تیسری آزمائش ان کو غلام بنا لیا گیا، چوتھی آزمائش ایک عورت نے ان پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، 5ویں آزمائش ان کو جیل جانا پڑا۔ تو یہ 5 آزمائشیں ہیں جو سورہ یوسف میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام ہر آزمائش میں الحمدللہ کامیاب ہوئے، کامران ہوئے، تو اللہ نے پھر ان کو انعامات سے بھی نوازا۔ اب ان میں سے پہلا انعام یہ کہ وہ قتل سے بچ گئے۔ اب وہ قتل سے بچ گئے، حالانکہ پروگرام تو بھائیوں کا قتل تھا نا، اقتلوا یوسف، کہ بھائی کو قتل کر دو، یوسف کو قتل کر دو، تو چلو وہ قتل سے بچ گئے۔ یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہوا اور ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ دوسرا انعام اللہ کا یہ کہ ایک وہاں سے قافلہ گزرا تو انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا، یہ بھی ایک اللہ کا انعام ہوا۔ تیسرا انعام عزیز مصر کے گھر کے اندر جب ان پر تہمت لگی تو ان کے اپنے ہی ایک خاندان کے فرد نے ان کے بارے میں گواہی دے دی، تو یہ بھی جناب یوسف علیہ السلام پر اللہ کا انعام۔ چوتھا انعام کہ جس وقت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگتے ہیں جہاں امرأۃ العزیز لے کر گئی ایک محل کے اندر اور کئی دروازے بند کیے، وغلقت الابواب، تو جب آخر میں لے گئی تو جب وہاں سے وہ بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی معجزانہ طور پر ان سارے دروازوں کو کھول دیا۔ یہ چوتھا انعام تھا۔ 5واں انعام اللہ نے ان کو یہ دیا کہ اللہ نے تعبیر الرؤیا کا علم اللہ نے ان کو عطا کر دیا۔ تو یہ تعبیر الرؤیا کا علم جو ہے یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ چھٹا انعام اللہ نے ان کو یہ دیا کہ جیل سے باعزت طور پر اللہ نے ان کو رہائی عطا فرمائی اور پھر باعزت طور پر وہاں سے نکلے۔ 7واں انعام اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ وزارت خزانہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کروا دی اور وہ جو بادشاہ تھا اس نے ان کو خزانے کا وزیر اور خزانے کا قلمدان وہ جناب یوسف کو دے دی۔ 8واں انعام یہ ہوا کہ مصر کی بادشاہت ہی اللہ نے ان کو دے دی، اور 9واں انعام کہ اللہ نے ان کو اسلام پر موت دی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور اس کے بعد 10واں انعام کہ ماں باپ اور بھائیوں کی جدائی ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ بھی ملا دیے اور ان کے بھائی بھی ملا دیے، سارے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو یہ 10 انعامات اللہ نے عطا کیے۔ تو میں نے مختصر وقت میں سورہ یوسف کے حوالے سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔